أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويخدع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانفال مدنی 75 آیتیں 10 رکوع. گزشتہ صورتوں میں توحید باری تعالیٰ، انبیاء علیہ السلام اور صداقت وحی کا بیان ہوا. قلوب کو فہم قرآن اور فیوز قرآن سے نوازا گیا. جب تزکیہ نفس ہو چکا، تصفیہ باطن ہو گیا، ایمان جلوہ گر ہوا. اس ایمان کے بعد معاشرتی مسائل سے جو خلجان پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ سورہ نازل ہوا. غزوہ بدر میں پہلی بار مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی. کثرت سے مال و دولت ہاتھ آیا. قدرتاً یہ سوال پیدا ہوا کہ اس مال غنیمت کو کس طرح صرف کیا جائے، فرد کا حصہ کیا ہو. مختلف جماعتیں غزوے میں شریک رہیں، ان میں کس کو کس پر ترجیح دی جا سکتی ہے. دولت کا آنا پہلے دل میں سوالات قائم کرتا ہے، پھر نزاع کا باعث بنتا ہے. پہلی چیز جو سورہ میں سمجھائی جا رہی ہے یہ ہے کہ جس طرح مومن نے خود اپنی جان و مال کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اسی طرح وہ مال غنیمت کو بھی اللہ و رسول ہی کا مال سمجھے. اس کی نظر دولت پر نہ جائے، تقوی پر رہے. وہ انعکاس ذات جو اس کے قلب پر ہو رہا ہے اس کو پائے. دل کو میں اور میرا کے جھگڑے سے بچائے کہ یہ محل نزول ذات اقدس ہے. پھر مومن کی تعریف کی جاتی ہے، ان باتوں کو سمجھایا جاتا ہے جو ایقان کو بڑھاتی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ابن الوقت نہ بنو، بحث و مباحثے میں نہ پڑو، رسول کے اذن کو پانے کی کوشش کرو. جو اشارہ پاؤ اس پر قائم ہو جاؤ. اپنی انفرادی و اجتماعی بے سر و سامانی کا مداوع اللہ پر چھوڑ دو، وہ غیب سے سامان مہیا کر دے گا. اللہ کی راہ میں ثابت قدمی سے لگے رہو، مال و دولت تمہارے قدموں پر لوٹے گا. گویا سورہ اعراف تک مومن پر علم الیقین کے در کھلے. اب یہاں عمل و ایقان سے ایمان کو تقویت دی جا رہی ہے تاکہ مومن اللہ کی راہ میں مٹ کر عین الیقین کے درجے پر فائز ہو. جو شہادت زبان سے دی وہی عمل سے دے، اور بخشش اور رزق کریم کی نعمت سے مالا مال ہو. یاد رہے ایمان ہی رزق کریم ہے. اسی نقطہ ایمانی پر رہنا ہے اور اسی کو پانا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اے رسول، لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق دریافت کرتے ہیں، یہ حق کس کا ہے، اس کی تقسیم کیوں کر ہو. آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے، کسی کی ملکیت نہیں. رسول جیسے چاہیں گے اسے تقسیم فرمائیں گے. تم اس بحث میں نہ پڑو، پس تم اللہ سے ڈرو. تمہاری نظر تقوی پر رہے اور آپس میں صلح رکھو. دل کو آپس کے جھگڑوں سے بچاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اگر تم ایمان رکھتے ہو.
مومن کون ہیں، ایمان والوں کی کیا شان ہے؟ سنو، حقیقی ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا حکم مل جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں جو عمل کیا ہے وہ اللہ کو پسند بھی آتا ہے کہ نہیں۔ اور جب اس کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ایمان فروزہ ہوتا ہے، دل میں جلا آتی ہے، ایقان اور بڑھ جاتا ہے، ان کی نظر اسباب سے ہٹ کر مسبب ہی پر ٹھہرتی ہے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قائم کرنا یہ کہ نماز پر استقرار و استقامت آ جائے، کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ اللہ کو حاضر ناظر نہ جانے، قلب ذکر دوام میں لگ جائے۔ بلا شبہ یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے مراتب ہیں اور مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ ان کو اللہ رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے ان کا سان و گمان بھی نہیں ہوتا، اور عزت کے ساتھ روزی عطا فرماتا ہے۔ سب سے بڑا رزق خود ان کا ایمان ہے، جس نے ان پر رحمتوں کے سب دروازے کھول دیے۔ مسلمانوں پر رزق کے در حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین پر یقین کرنے ہی سے کھلے۔ اللہ رزق، عزت، فتح و نصرت بھی مومن کو یوں ہی عطا فرماتا ہے۔ اس سورہ میں غزوہ بدر کے واقعات کا بیان اس انداز سے ہے کہ مسلمان اپنی کوتاہیوں سے آگاہ ہو جائیں اور اصلاح حال کی طرف متوجہ ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ظلم و ستم، صبر و سکون سے برداشت کرنے میں گزری۔ جب مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں مسلمانوں کی مدنی زندگی کا آغاز ہوا۔ اہل مکہ کی نظروں میں مسلمانوں کی یہ روز افزوں ترقیاں خار کی طرح کھٹکتی تھیں۔ وہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے کسی ہیلے کے منتظر تھے۔ ان کی سازشوں سے بچنے کا یہی طریقہ تھا کہ تجارتی شاہراہوں سے مسلمان ہمیشہ ہوشیار رہیں تاکہ تجارت کے بہانے حملہ نہ ہو سکے، یا کفار اپنی تجارت کے ذریعے اس قدر مضبوط و مستحکم نہ بن جائیں کہ مسلمانوں کو زک اٹھانا پڑے۔ چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ شام سے مکے کی طرف روانہ ہوا۔ یہ تجارتی مال و دولت سے لدا ہوا تھا۔ ابو سفیان کو اندیشہ تھا کہ مسلمان اس پر حملہ نہ کر دیں، اس لیے اس نے اہل مکہ کو دعوت دی کہ وہ ان کو مسلمانوں سے بچائیں۔ سینکڑوں کفار مکہ جن کا تجارتی مال میں کچھ نہ کچھ حصہ تھا، ابو جہل کی قیادت میں مسلح نکل کھڑے ہوئے۔ ایک جانب ابو سفیان کا قافلہ مال و دولت سے لدا ہوا، ایک جانب ابو جہل کی فوج۔ حضور مدینہ منورہ سے 313 مسلمانوں کے ساتھ نکلے۔ ابو جہل کی فوج تیزی سے مدینے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مسلمانوں کا مقابلہ اب اسی فوج سے تھا۔ بعض مسلمانوں کو اب بھی خیال ہوا کہ قافلہ لوٹ لیا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حق کے مقابلے میں باطل کو نیست و نابود کرنا تھا۔ اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ مسلمان نکلے اور جو ہوا اس پر تاریخ شاہد ہے۔ اس صورت میں بدر کے متعدد عبرت آموز اور مسرت آمیز واقعات کا ذکر آئے گا۔ جس طرح کہ آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر مدینے سے ایک حق کام کے لیے، ایک مقصد اعلیٰ کے لیے جس میں بے شمار حکمتیں مضمر تھیں، نکال لایا۔ حالانکہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس سے خوش نہ تھی، ان کی طبیعتوں پر گھر سے نکلنا بار تھا۔ جب جسم و جسمانیت سے زیادہ تعلق بڑھ جاتا ہے، روحانیت کم ہو جاتی ہے۔ وہ آپ سے حق بات میں اس حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد جھگڑا بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ یعنی جنگ بدر تو برحق تھی، لیکن ان کا یہ عالم تھا گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے ایک جماعت پر کامیابی عطا فرمائے گا، خواہ مسلح فوج سے مقابلہ کر لیں یا غیر مسلح دولت سے لدے ہوئے قافلے سے۔ حضور کی خواہش کفار سے مقابلے ہی کی تھی۔ اور وہ وقت یاد کرو جس وقت اللہ تم سے ابو سفیان اور ابو جہل کی دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح جماعت تم کو ملے، یعنی ابو سفیان کے بے ہتھیار قافلے پر حملہ کر کے مال غنیمت حاصل کرو، اور اللہ چاہتا تھا کہ مسلمان کافروں سے لڑیں اور حق باطل پر غالب آئے،
اور وہ اپنے حکم سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے، ان کو نیست و نابود کر ڈالے، تاکہ حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، اور خواہ ان مجرموں پر اتنا ہی شاخ گزرے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم دشمن کی فوج کی کثرت دیکھ کر اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اس نے تمہاری فریاد رسی کی اور فرمایا کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اور یہ فرشتوں کا بھیجنا تو اللہ کی طرف سے ایک بشارت و خوشخبری تھی، اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، قوت طاقت پائے۔ اور یاد رکھو فرشتوں کا آنا تو ایک ظاہری سبب بنا دیا گیا، ورنہ اصل فتح و نصرت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ بڑا روزہ زور آور حکمت والا ہے، وہ اپنی حکمت سے جس سبب کو چاہے کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اصل میں غالب زور آور وہی ہے، اور یہ کارخانہ وہ اپنی قدرت و حکمت ہی سے چلاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا رکوع۔ گزشتہ رکوع اللہ کی حکمت پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے اطمینان قلبی کے لیے فرشتوں کو بشارتوں کا حامل یا ان کا معاون بنایا۔ اب عالم قلب سے عالم ناسوت کا بیان ہوتا ہے۔ دلوں پر انوار الوہیت پڑے اور ظاہر میں بھی رحمت آئی، پانی بھی برسا، ظاہری سبب مہیا کیے گئے، لیکن یہ صرف اس لیے تھا کہ اس کی ذات سے ایک ربط قائم ہو جائے، اس کی رحمت اس کے تصور کے لیے وسیلہ بن جائے، قدم جمے رہیں، مومن کا رعب کافر کے دل پر چھا جائے اور رسول کا مقام قلب مومن پر منکشف ہو جائے۔ اور یہ احسان ہے اللہ کا اہل ایمان پر۔ جو لوگ اب بھی رسالت کے منکر ہیں تو ان کو فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، اور جنہوں نے اس نقطہ ایمانی کو پا لیا اللہ کا کرم ان کے ساتھ ہو گیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم ریتیلے میدان میں پانی نہ ہونے کے باعث پریشان تھے اور شیطان تمہارے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈال رہا تھا۔ اس وقت کس طرح اللہ نے تمہاری دل جمعی اور اعانت فرمائی، جبکہ اس نے اپنی طرف سے تسکین کے واسطے تم پر غنودگی طاری کر دی، اور پھر جب تم کو غسل وضو کے لیے پانی درکار ہوا تو تم پر آسمان سے پانی اتارا، بارش ہوئی تاکہ اس کے ذریعے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی نجاست، گندگی اور وسوسے دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جمائے رکھے۔ ریت پر قدم پھسلتے تھے، پانی پڑنے سے جمنے لگے۔ اللہ کی رحمت کو دیکھ کر اس کی حضوری کا تصور آیا، دل مضبوط ہو گئے۔
جب اہل اسلام کا لشکر میدان میں پہنچا تو کفار نے پہلے سے اچھی جگہ اور پانی پر قبضہ جما رکھا تھا۔ مسلمانوں کو ایسے ریگستان میں پڑاؤ ڈالنا پڑا جہاں پانی نہ گھاس، ریت ایسی کہ پاؤں دھسے جاتے تھے۔ ادھر دشمن ہر قسم کی سہولت سے بہراور اور تعداد میں بھی بہت زیادہ۔ مسلمان پیاسے اور تھکے ہوئے تھے، ساتھ ہی دشمن کا خوف بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کم فرمانے کے لیے ان سب پر ہلکی سی نیند طاری فرما دی، جس سے ان کی تھکاوٹ دور ہوئی اور پیاس کا احساس کم ہوا۔ جب بیدار ہوئے تو نہانے دھونے، وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو شیطان نے آ کر ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کیے کہ تم خیال کرتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تم میں خدا کا نبی ہے اور تم اولیاء اللہ ہو، حالانکہ تمہارا حال یہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، اتنی بارش ہوئی کہ وادی میں پانی ہی پانی ہو گیا، ریت بیٹھ گئی اور اس پر چلنا پھرنا آسان ہو گیا، مگر جہاں کافر تھے وہاں کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا، جس سے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ مسلمان خوب نہائے دھوئے، مشکیزیں بھرے، جانوروں کو پلایا۔ اللہ کی اس خاص رحمت سے ان کے وسوسے دور ہوئے اور دل کو اطمینان نصیب ہوا۔ بارش کا نزول اس رات میں ہوا جس کی صبح کو بدر کی لڑائی ہوئی۔ اور وہ وقت بھی یاد دلائیے جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، ان کے دلوں کو اطمینان دلاؤ تاکہ وہ مستعدی سے لڑے جائیں۔ ان قریب میں کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی دہشت ڈال دوں گا، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ بس اے مسلمانوں، تم ان کافروں کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر مارو، گردنیں اڑا دو کہ فنا ہی ہو جائے، یا جوڑوں پر مارو کہ قیام و قرار جاتا رہے۔ یہ کافروں کو مارنا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ اس پر سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اور اے کافروں، اس شکست کا مزہ تم یہاں چکھ لو، اور یاد رکھو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔ جہاد میں پیٹھ دکھانا اور دشمن سے بھاگنا مسلمان کو روا نہیں، اور جو کوئی جہاد میں اس روز سے ان سے پشت پھیرے گا، بجز اس صورت کے کہ اصول جنگ کے تحت یہ ہنر ہو یا اپنی فوج میں جا ملنا منظور ہو، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بس اے مسلمانوں، جنگ بدر میں تم نے ان کو نہیں مارا بلکہ اللہ نے انہیں مارا، قتل کیا۔ اور اے رسول، جس وقت آپ نے مٹھی بھر خاک دشمن پر پھینکی تھی، آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ آپ اس کی تجلیوں کا مظہر ہیں، اس لیے آپ کی بات کو اپنی کہتا ہے۔ اور یہ سب اس لیے ہو رہا تھا تاکہ ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان فرمائے، بے شک اللہ بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان ہی سے آزمائش کی کہ کس کے مشاہدے میں اس وقت کیا آیا۔ یہ نفی و اثبات کے جلوے تھے جو بدر میں عام ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور بدر ہی پر کیا موقوف ہے، یہ تو ہو چکا، آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا اگر تم نے سبب سے نظر اٹھا کر مسبب پر بھروسہ رکھا، اور جان لو کہ اللہ کافروں کی تدابیر کو ناکارہ کر دے گا، سب ان کے منصوبے خاک میں ملا دے گا۔ اے کفار مکہ، تم پوچھا کرتے تھے کہ فیصلہ کب ہوگا، سو تم نے ایک فیصلہ تو اس شکست کی صورت میں بدر میں دیکھ لیا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تو تمہارے پاس آ پہنچا، اور اب بھی اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم یہی حرکتیں کرو گے تو ہم پھر یہی سزا دیں گے، اور تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، خواہ کتنے ہی زیادہ لوگ ہوں، اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جس طرح آج تمہارے مقابلے میں مومنوں کی مدد فرما رہا ہے، ایسے ہی ایمان والوں کی ہمیشہ مدد فرماتا رہے گا، اور تم کو اور تمہارے بعد آنے والے کافروں کو ان کے ہاتھوں دنیا میں بھی ذلیل ہونا پڑے گا، اور آخرت میں تو بہرحال رسوا کن عذاب میں بھگتنا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا رکوع. کافروں کی بدحالی اور رسوائی کے بعد ایمان والوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کا حکم مانیں، رسول کے ساتھ رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صحبت سے صحابہ ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مقام پایا۔ ایمان کی دو شرطیں ہیں، پہلی یہ کہ اللہ کو ایک یکتا یگانہ ماننا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور دوسری یہ کہ محمد رسول اللہ کو اللہ کا سچا پیغمبر، آخری نبی اور صاحب کتاب جاننا، اور اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان کرنا، اللہ اور رسول کی اطاعت میں صرف جھکائے رہنا، ہر آزمائش میں پورا اترنا، مال اولاد یا کسی چیز کو اللہ کی یاد میں حارج نہ ہونے دینا، دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھنا، ظلم سے کنارہ کشی، کمزوروں کی امداد، امانت کی پاسداری بہر صورت قائم رکھنا، تاکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی حسن خوبی کے ساتھ ہوتی رہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور تم ان کے احکام سن کر ان کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو، آپ کے قول کو فعل میں لاؤ کہ سننا یہی ہے۔ انہوں کی ضمیر اللہ اور رسول دونوں کے لیے ہے، کو مراد یہی ہے کہ رسول سے جو اللہ کا حکم لاتا ہے روگردانی نہ کرو۔ سمع حقیقی کھلنے کے بعد مومن جو سنتا ہے وہ اس کے دل میں نقش ہو جاتا ہے۔ تم ان بت پرستوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کے کانوں میں آواز تو جاتی ہے لیکن وہ سنتے ہی نہیں، اور اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور در حقیقت نہیں سنتے۔ وہ دراصل بہرے اور گونگے ہیں، نہ ہدایت کی بات سنتے ہیں نہ زبان ہی سے تصدیق کرتے ہیں، ان کا حال تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ بے شک سب جانوروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے انسان ہیں جو حق بات کو نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ ان کے قلوب میں خیر، نیکی و بھلائی جانتا تو ان کو سنا دیتا، سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر ان کی اس بے رخی کے باوجود سنا بھی دیتا تو وہ پھر الٹے پھرتے اور وہ بے رخی ہی سے کام لیتے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو، اللہ اور رسول کی جو آواز تمہارے قلب میں ہے اس کو بھی سنو، یعنی جب وہ تم کو اس کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے تو ان کی آواز پر کان رکھو، ان کی طرف آ جاؤ تاکہ حیات جاویدانی پاؤ، مستجاب الدعا ہو جاؤ۔ جو مانگو اللہ عطا فرمائے گا۔ زندہ جاوید کیسے ہوتا ہے، سلوک کیسے مکمل ہوتا ہے، اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اس کی خواہشات کو اس سے روک لیتا ہے اور رفتہ رفتہ انسان اپنے ارادے کو اس کا تابع بناتا جاتا ہے۔ یہی سلوک حقہ ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ تم سب اسی کے حضور حاضر کیے جاؤ گے، وہاں تم کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اور مسلمانوں، تم اس فتنے سے ڈرتے رہو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہ گار ہیں۔ فتنہ و فساد کی حالت میں اچھے برے سبھی مصیبت میں آ جاتے ہیں،
اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم مکے کی زمین میں تھوڑی تعداد میں تھے اور کمزور شمار کیے جاتے تھے، تم ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہارے دشمن تم کو اچک نہ لیں، لوٹ کھسوٹ کر کے بے گھر نہ کر دیں۔ پھر اس نے تم کو مدینے میں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تم کو قوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی۔ یہ فراخی اور خوشحالی کی زندگی اس لیے عطا ہوئی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے حقوق جس طرح ادا کرنا چاہیے اس طرح ادا کیے جائیں۔ حقوق الوہیت اور حقوق رسالت میں کہیں بے جا تصرف نہ کیا جائے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو۔ جو امانت تم کو اللہ اور رسول سے ملی ہے، قرآن، حدیث، احکام قرآن، تمام دین کی باتیں، اس امانت کو اسی طرح اپنے بھائیوں کو اور قوموں کو پہنچاؤ۔ یہ اللہ اور رسول کا تم پر حق ہے، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، یہ تم پر اللہ کی مخلوق کا حق ہے، حالانکہ تم حقوق اللہ و حقوق العباد دونوں خوب جانتے ہو۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو غرور میں لاتی ہے وہ مال و دولت ہے، اور جو آزمائش میں ڈالتی ہے وہ اولاد ہے۔ اور جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ کے پاس تمہاری نیکیوں کا بڑا اجر ہے۔ اگر مال کو اللہ کی راہ میں صرف کرو گے، اولاد کو اللہ کی ودیعت سمجھ کر پرورش کرو گے، اور اپنے کو ان کا مربی سمجھ کر اس کا حکم بجا لاؤ گے تو اجر عظیم پاؤ گے، ورنہ یہی چیزیں تم کو خرابی میں ڈال دیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔ وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا رکوع۔ گزشتہ رکوع میں آزمائش اور آزمائش میں کامیابی پر اجر عظیم کا ذکر تھا۔ یہاں ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو انہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی تمیز نصیب ہوگی، ہمیشہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، بخشش ہوگی، اور اجر کے علاوہ فضل سے نوازے جائیں گے۔ ان کے دشمنوں کے مکر و فریب ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے، ان کی محمل طعنہ زنی خود ان کو حقیر کرے گی۔ وہ جس عذاب کے منتظر ہیں وہ تو اس وقت تک نہ آئے گا جب تک حضور موجود ہیں اور مسلمان اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں،
لیکن ان کو دوسری صورت سے ذلیل و خوار کیا جائے گا، موت کے گھاٹ اتارے جائیں گے۔ غلبہ مسلمانوں کو رہے گا۔ دنیا میں ان کی خباثت سے لوگ نالا رہیں گے، آخرت میں دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، ہر چیز کی ادائیگی سلیقے سے کرنے لگو گے تو تم کو تمیز فارغ نصیب فرمائے گا، حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا ہوگی۔ اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا، تمہارے دشمن ذلیل ہوں گے اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے ہی فضل کرنے والا ہے۔ اس سورہ میں چند آیات مکی ہیں، من جملہ یہ آیت اذ یمکر بک ہے، جب کفار مکہ نے جمع ہو کر حضور کو قتل کرنے کا ناپاک ارادہ کیا۔ اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی آگاہ فرمایا، آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لے آئے۔ ان کی سب تدبیریں دھری رہ گئیں، اور وہ جنہوں نے قتل کی سازش کی تھی خود ہی بدر میں قتل کیے گئے۔ اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب کافر آپ کے متعلق تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا وطن سے نکال دیں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ کفار کی تدابیر مکر و فریب، دھوکہ تھا۔ اللہ کی تدبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا، کفار کو سزا دینا تھا۔ وہ خود اپنے جال میں پھنسے اور اپنے آپ کو بدر میں قتل کروایا۔ یہ ہے اللہ کی غالب تدبیر۔ اور اے رسول، ان کفار کا تو یہ حال ہے کہ جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی آیتیں کہہ لیں، یہ سوائے اگلے زمانے کے قصوں اور کہانیوں کے ہے ہی کیا۔ اور ان کو یہ بات بھی یاد دلائیے جب انہوں نے کہا تھا اے اللہ، اگر یہی دین، کتاب و صاحب کتاب تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب لے آ۔ یہ کم وقت اتنا نہیں سمجھتے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس دنیا میں موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو بہت بڑی چیز ہے، جب تک ان کے غلام کلمہ گو موجود ہیں اور گناہ گار گناہوں پر نادم بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح کا عذاب جیسا کہ دیگر قوموں پر آیا نہ آئے گا۔ اور اے رسول، اللہ ایسا نہیں کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان پر عذاب کرے، اور اللہ ایسا بھی نہیں کہ انہیں عذاب دے حالانکہ وہ بخشش کے طلبگار ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت فرض نہ کر لی ہوتی اور رحمت للعالمین کا پرتو رحمت اس درجہ عام نہ کر دیا ہوتا تو تمہاری شقاوت قلبی اور ظلم میں اس کے عذاب کو دعوت دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ اور اب آپ کی ہجرت کے بعد ان کے لیے کیا وجہ ہے کہ اللہ ان پر عذاب نہ کرے، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں، اور جبکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں۔ اس کے متولی تو متقی ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں اکثروں کو اس کی خبر نہیں، نہ وہ اللہ کو پہچانے اور نہ اس کے دوستوں کو جانے۔ اللہ کی معرفت تو اللہ والوں کے لیے ہے جو اس کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جو اللہ اور اللہ والوں کی توہین کریں وہ اللہ کو کیا پائیں گے، کیا پہچانیں گے۔ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس بجز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے نہ تھی۔ یہ نہ خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو عبادت کرنے دیتے ہیں۔ پس روز قیامت ان سے کہا جائے گا کہ جو کفر تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی راہ سے اسی کے بندوں کو روکیں، پس وہ یوں ہی ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ مال کا خرچ کرنا ان کے لیے موجب حسرت بن جائے گا، پھر آخر کار وہ مغلوب ہوں گے، اور جو کافر ہیں وہ روز قیامت دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے، کافر کو مومن سے جدا کر دے، اور ناپاک کافروں کو ایک پر ایک رکھ کر ڈھیر لگا دے، پھر اس مجموعہ کفر کو دوزخ میں جھونک دے۔ جن کا حشر یہ ہوا وہی لوگ خسارے اور نقصان میں رہے کہ دنیا میں بھی ذلت اٹھائی اور آخرت میں بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، دنیا و آخرت دونوں جگہ خسارے میں رہے۔